فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. حضرات، مجھے آج تک کسی نے خطیب انقلاب نہیں کہا تھا، لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جھارکھنڈ آنے کا ایک فائدہ تو ہوا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ ایک جیتی جاگتی سلوات پڑھیں بھائی۔ الحمدللہ، ہمیں اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے لیے فرشتے بھی سورس لگایا کرتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے انہیں پرمیشن ملتی ہے۔ یہ شرف صرف حسینیوں کو ہے کہ جہاں فرش عزا بچھ گئی سب کے سب جمع ہو گئے۔ بھائی، پارلیمنٹ میں جانے کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، سورس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کائنات میں اس سے بڑی کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی پارلیمنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نظر میں کائنات میں کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جب دین ہی نہیں ہے تو ایسا مشن بھی نہیں ہے۔ جب ایسا مشن نہیں ہے تو ایسی بیٹھک نہیں ہے۔ جب ایسی بیٹھک نہیں ہے تو ایسے لوگ نہیں ہیں۔ جب ایسے لوگ نہیں ہیں تو ایسی بزم بھی نہیں ہے۔ جب ایسے لوگ نہیں ہیں تو ایسی بزم بھی نہیں ہے۔ قسم خدا کی آپ شکر کریں کہ آج تک اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آج آپ حسین آباد میں ملائکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ملائکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، میں نے جملہ ابھی نہیں کہا ہے، آپ سے ملائکہ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ کائنات کا رسول بیٹھا ہوا ہے۔ کائنات کا رسول بیٹھا ہوا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے سورس کی ضرورت نہیں ہے، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، یہ آپ نہ کہیے گا کہ شفیق آنٹی نے جملہ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہاں پہنچنے کے لیے سورس کی ضرورت نہیں ہے، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے پاور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہنچنے کے لیے بس ایک شرط ہے، شجرہ پاک ہو۔ میں نے جملہ کہا ہے، میں نے جملہ کہا ہے، یہاں پہنچنے کے لیے، یہاں پہنچنے کے لیے سورس
آواز کی ضرورت نہیں ہے، پاور کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے سامنے میرے بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو کچھ میں نے اپنا سبق یاد کیا ہے انہیں سنانے کے لیے، اور ان کی پوری توجہ اور تائید اور دعاؤں کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے، کسی پاور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پہنچ جاتے ہیں، کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ کہ ہمارا شجرہ اور ہے۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا شجرہ اور ہے، ان کا شجرہ اور ہے۔ بھائی یہ فرش عذاب فرق آیا کرتی ہے، یہ فرق آیا کرتی ہے کہ جو بھی مجلس حسین میں آ جائے۔ بھائی کائنات میں آج سائنس والے ریسرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم بتا سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی کہ جو مر گیا دنیا سے چلا گیا وہ کس کی اولاد تھا، جو دنیا سے چلا گیا وہ کس کی اولاد تھا۔ ہم آج اپنے ریسرچ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ بھائی 1400 برس کے بعد آج سائنس وہاں تک پہنچی ہے کہ بتانے کی کوشش کرتی ہے، بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ بھائی 1400 برس پہلے 1400 برس پہلے یہ ہمیں سلمان نے بتایا۔ ارے یار میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، مولائیوں کا مجمع ہے بھائی۔ یہ ہمیں سلمان اور کمبر نے بتایا کہ ہم جس کا شجرہ دیکھنا چاہتے تھے اپنی بزم عالی مدد کہہ دیتے تھے، اپنی بزم عالی مدد کہہ دیتے تھے۔ ہمیں کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم جب پہچاننا چاہتے ہیں، جب پہچاننا چاہتے ہیں تو نعرہ حیدر لگا دیتے ہیں، علی کا نعرہ کانوں سے ٹکراتا ہے، ماں کی شرافت چہرے پر آیا۔ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم سائنس کے محتاج نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر کے محتاج نہیں ہیں۔ بھائی سائنس نے یہی تو کہا نا کہ ہم اس کو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ اے یار آج پہنچی ہے سائنس وہاں تک، آج پہنچی ہے سائنس وہاں تک۔ 1400 برس پہلے میرے مولا کا صحابی پہنچ گیا جہاں تک۔ آج ہے میرے مولا تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ سے بہت دور سے چل کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مظفر نگر سے بھی لوگ چلے آئے ہیں۔ کہاں؟ حسین آباد میں آ گئے۔ میں قسم خدا کی ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب میں لکھنؤ سے چلا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا حسین آباد جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں حسین آباد جا رہا ہوں۔ کیا کرنے؟ میں نے کہا بھائی حسین آباد جا رہا ہوں، تمہیں سمجھ جانا چاہیے۔ میں نے کہا میں حسین آباد جا رہا ہوں، تمہیں سمجھ جانا چاہیے۔ اس حسین آباد میں آنے کے بعد اپنا تو اپنا غیر بھی کہتا ہے ہم حسین آباد میں، ہم حسین آباد میں آئے، ہم حسین آباد۔ بہرحال ان کی حوصلہ افزائی ہمارا فریضہ بنتا ہے، تو ہمارے ہاں شجروں کی پہچان ہے۔ یہ فرش عزا نہیں ہے۔ معلوم ہے اس کی عظمت کیا ہے کہ جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے ملائکہ فرش عزا پہ آ جاتے ہیں، اور ہماری طرح جو ملائک دیر میں مجلس میں پہنچتے ہیں یا راستے میں ہوتے ہیں، تبرک لے کر جانے والا ملک ان سے کہتا ہے کیا بھائی تم نے دیر کر دی؟ کیا بھائی تم نے دیر کر دی؟ وہاں تو فرش عزا اٹھ گئی۔ اے قسم خدا کی آج جملہ سنیے گا، کہتا تم نے تو بہت دیر کر دی، وہاں تو فرش عزا اٹھ چکی ہے۔ کہا فرش عزا بھلے ہی اٹھ گئی ہو لیکن ابھی بھی وہ جگہ باقی ہے۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ابھی وہ جگہ باقی ہے جہاں پر
گئی تھی، جہاں فرش عزا بچھائی گئی تھی، بھائی یہ ہے فرش عزا کا معجزہ۔ پھر حسین کے نام کی فرش عزا بچھ جائے تو اس کا اتنا بلند مقام ہو جاتا ہے، اور جس مجلس میں حسین کی ماں آ جائے، جملہ سنے گا دوستو، جملہ سنے گا، خود ماں آ جائے، خود آ جائے، خود ماں چلی آئے، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا معیار کیا ہوگا، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ جہاں فرش عزا بچھ جائے، صرف بچھ جائے، اٹھنے کے بعد بھی ملائکہ آنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد بھی فرش عزا ملائکہ آنے میں فخر کرتے ہیں کہ اس جگہ کی ہم زیارت کر لیں جہاں فرش عزا، اس جگہ کی زیارت کر لے جہاں فرش عزا بچھائی گئی تھی، اس جگہ کی زیارت کر لے جہاں فرش عزا بچھائی گئی تھی۔ تو بھائی اب ہم پہ اعتراض نہ کیا کرو، ملائکہ پر اعتراض کرو کہ بھائی جب اٹھ چکی تو تمہارا وہاں کیا کام ہے، جب فرش عزا اٹھ چکی ہے تو تمہارا وہاں کیا کام ہے، یا تم فتوے لگاتے ہو کہ یہ کربلا جاتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ بھائی یہ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ کربلا کس لیے جاتے ہیں؟ کس نیت سے جاتے ہیں؟ بھائی ہم سے نہ پوچھو کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں، ملائکہ سے پوچھو کہ وہ دن بھر کربلا کیوں آتے ہیں، دن بھر کربلا کیوں آتے ہیں۔ بہرحال دوستو، میں نے قسم خدا کی یہ سوچا تھا کہ میں تنہا صرف شمس تبریز سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جتنے بھی نوجوان ہیں سب شمس تبریز ہیں، در و دیوار۔ بہرحال اللہ کا پیارا نبی جسے محمد کہتے ہیں، اللہ کا پیارا نبی جسے طٰہٰ کہتے ہیں، اللہ کا پیارا نبی جسے مدثر کہتے ہیں، مزمل کہتے ہیں، کون نبی جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی، کون نبی جس نے نوح کا بیڑا پار کیا، کون نبی جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، کون نبی جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، وہ نبی۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خوشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب امام مبین میں تھوڑی توجہ رکھیے گا۔ میرے اللہ یہ بتا کہ جب ہر خوشک و تر قرآن میں موجود ہے، بھئی سوال ہے نا، سوال ہے نا، جب ہر خوشک و تر قرآن میں موجود ہے تو امام مبین کی کیوں ہے ضرورت؟ سوال تو بنتا ہے نا، سوال تو بنتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا، جب ہر خوشک و تر قرآن میں موجود ہے تو امام کی کیوں ہے ضرورت؟ کہ دیکھو قرآن اور ہے، قرآن اور ہے، امام اور ہے۔ قرآن نے نہیں بتایا یہ امام ہے، امام نے بتایا یہ قرآن ہے۔ میرے اللہ یہ بتا، ہم عاجز ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو بلند ہے، بالا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ہم تجھے نہیں پہچانتے، تیری بلندی کو نہیں جانتے، تجھے نہیں سمجھ پاتے، تو ہی بتا۔ مسلمان چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میرے
اللہ یہ بتا تو نے اپنا عقیدہ کیوں بدل دیا؟ تو نے اپنا عقیدہ کیوں بدل دیا؟ یا یوں کہہ لوں کہ یا اللہ کیا تو شیعہ ہو گیا؟ اللہ یہ بتا تو نے یہ کیوں کہا کہ میں نے ہر شے کا احسا امام مبین میں کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب وہ ہے جسے جانا ہے قیامت تک۔ بھئی اللہ کا معجزہ وہی تو ہے نا جو قیامت تک باقی رہے، اور ہمارے ہاں معجزہ کا بڑا رسم و رواج چل پڑا ہے۔ بھئی میرے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر معجزہ ہو جاتا ہے۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے آپ کے سامنے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، اللہ نے کہا دیکھ میں نے امام کو کتاب کا محتاج نہیں بنایا بلکہ کتاب کو امام کا محتاج بنایا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے جانا ہے قیامت تک۔ مجھے بھی معلوم ہے، تجھے بھی معلوم ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس کے پیر تو ہے نہیں۔ یار میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، جس کے پاؤں تو ہے نہیں، اسے جانا ہے قیامت تک۔ یہ بتا کیا یہ کتاب خود بخود قیامت تک جا سکتی ہے؟ یہ بتا کیا اس میں اتنا پاور ہے کہ یہ قیامت تک چلی جائے؟ کہ نہیں، یہ کتاب چل نہیں سکتی، یہ کتاب بول نہیں سکتی۔ اگر قرآن بولتا ہوتا تو اتنے ظلم مسلمانوں کے برداشت نہ کرتا۔ بھائی یہ ہے کتاب نا، اسے جانا ہے قیامت تک، یہ تنہا جا نہیں سکتا۔ میرے اللہ یہ بتا پھر اسے لے کے جائے گا کون؟ بھائی جملہ ہے، بھائی جملہ ہے۔ بھائی میرے بندہ تو گھبرا نہیں، تو پریشان مت ہو، تو حیران نہ ہو۔ جس نے کتاب کو بنایا ہے اسی نے صاحب کتاب کو بنایا، اسی نے صاحب کتاب کو بنایا ہے، اور اسی میں اعلان کیا ہے کہ اس کتاب کو جانا ہے قیامت تک۔ تو یاد رکھو اگر اس کتاب کو جانا ہے قیامت تک تو کوئی تو ایسا ہاتھ ہو جو اسے لے جائے قیامت تک۔ اے مسلمانوں دیکھا تمہاری کتاب جب بغیر وسیلے کے قیامت تک نہیں جا سکتی۔ نہیں دوستو میں ایسا آگے نہیں بڑھوں گا، پوری رات قسم خدا کی گیل پر رکا رہوں گا جب تک آپ مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے مولا کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ ایک نعرہ حیدری، ماشاءاللہ مل کر اور سلامت رکھے جیو۔ تو یہ ہے تمہاری کتاب بغیر امامت کے۔ اور اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ پڑھا لکھا مجمع ہے بھائی میرے سامنے، یہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی بھی سمجھتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں آنا مگر تنہا نہ آنا۔ یار میرا جملہ بھائی، قیامت میں آنا مگر تنہا نہ آنا۔ کہا کس کے ساتھ آنا؟ کہا امام کے ساتھ آنا۔ بھائی تو جس کے پاس امام ہے وہ میری طرح سینہ چوڑا کر کے چلا جائے گا۔ جس کے پاس امام نہیں ہے
وہ کہاں جائے گا؟ اور قیامت اسے کہتے ہیں جو کسی مسلمان کا ڈروارا تو ہے نہیں کہ کود گئے پہنچ گئے یار پہنچ گئے، نہیں قیامت اسے نہیں کہتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے۔ ایک انگلش اسکالر نے تمام مذاہب کا جائزہ لیتے لیتے جب ہمارے شیعہ اثنا عشری مذہب کا جائزہ لیا تو اس نے بھی یہ نوٹ لگایا، the Imam Shafi'i were divinely protected from sin and error۔ دنیا و جہان میں پہلی بات تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، پہلی بات تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ شیعوں کا ہے، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ شیعوں کا ہے، اور اگر کسی کا سچا اور پاک امام ہے تو وہ شیعوں کا ہے، شیعوں کا ہے بھائی، شیعوں کا نہیں۔ ابھی تک تو آپ نے چاہنے والے کے منہ سے میرے مولا کے فضائل سنے ہیں، اب آئیے اپنے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو حرکت میں لاؤ، اب وہ کہنے جا رہا ہوں جو ہم نے نہیں کہا بلکہ خلیفہ ثانی نے کہا ہے۔ کسی کو اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو مجھ تک آ جائے گا، انشاءاللہ جواب اسے دے دوں گا۔ ہمارے آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد، یہاں تک میں آپ کو لے آیا، لیکن یہاں سے آپ مجھے لے کر چلیں گے، یہاں سے آپ مجھے لے کر چلیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں بیٹھ کر میں تنہا خطابت نہیں کر رہا ہوں، آپ سب کے سب خطیب ہیں، آپ سب کے سب ذاکر ہیں۔ اول روز تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد خلیفہ ثانی اپنے درباریوں، حوالیوں، موالیوں سب کو متوجہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے درباریوں، پوری توجہ سے پوری طاقت سے پڑھوں گا دوستو، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ٹکڑوں پر پلنے والوں، اے میرے دسترخوان پر بیٹھنے والوں، کیا اس دربار میں تم چاہتے ہو کہ تمہیں علی کے فضائل بھی سناؤں اور علی کی سواری بھی دکھاؤں، علی کی سواری بھی دکھاؤں؟ لوگوں نے موقع غنیمت جانا، آئے جس ندی میں اب تک ایک بوند بھی نہیں برسی تھی، اچانک بادل دیکھے، موقع کو غنیمت جانا۔ بسم اللہ کہ تم جانتے ہو علی کہتے کسے، علی ہے کون، علی کتنا بلند ہے، علی کی بساط کیا ہے، علی ہے کون؟ سنو دوستو، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولدہ فی الکعبہ۔ اے یار میرے درباریوں یہ جان لو، تمہاری پیدائش اور ہے، تمہاری جب ولادت ہوتی ہے تو تمہارے ابا کا گھر ہوتا ہے، جب علی کی ولادت ہوئی تو اللہ کا گھر، اللہ کا جو میرے بھائی جو مل کر جو کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت، ماشاءاللہ حیدری، مولدہ فی الکعبہ۔ پھر کہتا ہے ایک مرتبہ نہیں 72 بار کہنے والا پھر بولا، مولدہ فی الکعبہ
وَأَزْوَاجُهُ فِي السَّمَاءِ. دنیا والوں، کائنات میں کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا ہے کہ جس کی شادی آسمان پر ہو. نہیں، یہاں پر جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، بلکہ کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جس کا نکاح کسی ملا نے نہیں بلکہ اللہ نے پڑھا ہو. کسی ملا نے نہیں بلکہ اللہ نے پڑھا ہو. کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر کہتا ہے الحسن بالحسین اولاد. علی اسے کہتے ہیں جس کے بیٹوں کا نام حسن و حسین ہے. حسن و حسین ہے، حسن و حسین ہے. یہ یاد رکھو کہ علی کے بعد کوئی علی نہیں آیا، حسنین کے بعد کوئی حسنین نہیں. یہ ہے میرے مولا کی فضیلت. کہتا ہے ان کی اولاد کا نام حسن و حسین ہے. اور سنیں گے آپ، کہتا ہے جو زوجتہ فاطمۃ الزہرا. اے مسلمانوں، تمہیں رہتی دنیا تک چیلنج ہے، کوئی تو ایسا مرد اور شجاع لا کر دکھاؤ کہ جس کے رشتے کو رسول اللہ نے منظور کر لیا ہو. ارے اس کے رشتے کو رسول کیا منظور کرتے کہ جب در خدیجہ پر آئے تو کہہ کر بھگا دیا اے میرے ٹکڑوں پر پلنے والوں، تمہاری اوقات کی میرے در پر آئے. تمہاری اوقات جو مولت میں سلامت رکھے. کام کہاں نہ ہوتا اگر خدیجہ کا ماشاءاللہ نعرہ حیدری. دیکھو میرے مولا کا موجودہ، دیکھو میرے مولا کے فضائل. پھر کہتا ہے یوم غدیر خم بحضرتی. اس جملے پر میں خاموش نہیں رہنے دوں گا آپ کو. ابھی تک جو جملہ آپ نے سنا اس میں بے حضرتی میں نے نہیں کہا، لیکن اب کہہ رہا خلیفہ ثانی غدیر خم کے میدان میں میری موجودگی میں رسول نے کہا تھا. یار اسی کا جھگڑا ہے دوستو. میری موجودگی میں کہا تھا یولی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ. میری موجودگی میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا نعرہ حیدری. میری موجودگی اب مجھے نہ روکنا دوستو. دنیا میں بسے والوں مسلمانوں، ہم سے بغاوت نہ کرو. اگر فتویٰ ہی لگانا ہے تو اپنے ابا حضور پر لگاؤ. بھائی ہم نے نہیں کہا بھائی، ہم نے نہیں کہا ہمیں نہیں کہا ہمیں کچھ نہ کہنا. ایک باوض بلند علیہ سلوات. نہیں میرے دوستو، میں نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں. ابھی پیچھے سے نعرہ نہیں آیا ہے. باواز بلند مل کر نعرہ حیدری. زندہ 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 مل کر جیو. مولا تمہیں سلامت رکھے. اے
ایسا کوئی گھر نہیں، ایسا کوئی در نہیں، اس لیے کہ کسی در کا مالک حیدر نہیں، کسی در کا مالک حیدر نہیں، حیدر نہیں۔ پھر کہتا ہے سارے جملوں کو چھوڑتے ہوئے دو جملے آخر کے کہتا ہوں، انہو تکلم مع الاموات والسیب والاسد والصوبان والغزالت یوم الخاتم۔ یہی تو علی ہے نا جو دلوں کو کنٹرول میں کر لے، اسی کو تو علی کہتے ہیں نا، اسی کو تو علی کہتے ہیں نا۔ دشمن کہہ رہا ہے انہو تکلم مال اموات، جا کر ادب سے اپنی ماں کے پیروں کو چھو کر اب فخر سے سلام کر لینا کہ اے ماں تم نے ہمیں ایرے غیروں کے کہانی اور قصے نہیں سنائے ہیں، جب بھی لوریوں میں سنایا ہے تو علی کا ہے، علی کا قصیدہ سنایا ہے، کہتا ہے انہو تکلم مع الاموات۔ دیکھتا ہوں جملہ کہاں تک پہنچتا ہے، علی اسے کہتے ہیں جو مردوں سے بھی باتیں کرتا ہے، علی وہ ہے جو مردوں سے بھی باتیں کرتا ہے، علی وہ ہے جو ہرن سے بھی باتیں کرتا ہے، بھیڑیے سے بھی باتیں کرتا ہے، آگے میں دوستو، بھیڑیے سے بھی باتیں کرتا ہے، مچھلیوں سے بھی باتیں کرتا ہے، علی وہ ہے جو شیر سے بھی باتیں کرتا ہے۔ یہاں تک آگئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہتا علی وہ ہے جو مردوں سے بھی باتیں کرتا ہے، تو ماننا بھی پڑے گا کہ علی مردوں سے باتیں بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بابا دے بولا نعرے صلوات ساتھ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ارے بھائی نوجوانوں، تمہیں نعرہ لگانا نہیں آتا ہے، مل کر آواز بلند نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ، آپ گھبرائیے نہ، پریشان نہ ہوئے کہ مائک بند ہو گیا ہے، ہم کبھی مائک کے محتاج تھے تو آج ہو جائیں گے۔ یہ نہ سوچئے، یہ نہ سوچئے کہ آپ کے مجلس کے درمیان اذان ہوئی ہے، اذان ہوئی، گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ بھائی ہم تو احترام پوری کا کرتے ہیں، ادھوری کا نہیں کرتے ہیں، پوری کا کرتے ہیں، ادھوری کا نہیں کرتے ہیں، پوری ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کیا بھائی ابھی بھی بات نہیں اچھی لگی نوجوانوں؟ اللہ جو جانوروں سے بھی باتیں کرتا ہے، بھیڑیے سے بھی باتیں کرتا ہے، ہرن سے بھی باتیں کرتا ہے۔ آئیے میں لاتا ہوں تلیے در علی مرتضیٰ پر۔ دربار میں ایک شخص آیا، تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں آپ کو، ان کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے رسول کی زندگی میں یہ وعدہ کیا تھا کہ کلمہ پڑھوں گا، مسلمان بنوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا دربار ہو اور آپ کا جانشین ہو، آپ کا دربار ہو اور آپ کا جانشین ہو، اور شرط یہ تھی کہ میرے کچھ سوالوں کا جواب بھی آپ کا جانشین دے۔ آ گیا دربار میں، آتے ہی کہا السلام علیکم، جواب بڑے احترام سے ملا، وعلیکم السلام، عادت کے مطابق جواب ملا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کس لیے دربار میں آئے ہو؟ کہ بھائی میں نے رسول سے وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے کا، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ چند سوالات کا جواب اگر دے دے گا آپ کا جانشین تو ہی میں مانوں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا۔
ابھی تک دربار میں بولنے والا بھائی تو آیا صحیح آیا، تیری عزت کروں گا، لیکن تو سوالات لے آیا، سوالات لے آیا، بڑھ کے تڑپے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سامنے والے نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا اپنے آپ کو رسول کا جانشین کہنے والے میرے چند سوالات کا جواب دے دے، اگر جواب نہ دے پایا تو تجھے پھر حق نہیں ہے منبر پہ بیٹھنے کا۔ یار میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، تجھے پھر حق نہیں ہے منبر پہ بیٹھنے کا۔ شاید اسی لیے مولا حسن نے کہا تھا اتار میرے بابا کے منبر سے، تجھے حق نہیں ہے منبر پہ بیٹھنے کا۔ قبول تیرا سوالات کیا ہے؟ کا سوال یہ ہے، بہت اہم سوال نہیں ہے لیکن تمہارے برابر کا سوال ہے، لیکن پھر بھی تم اس سے چھوٹے ہو۔ یار میں کچھ کہہ گیا بھائی، پھر بھی تم اس سے چھوٹے ہو۔ کا سوال بتا، کا سوال بتا دوں، خلیفہ اپنی جگہ پہ رہیں گے نا؟ اے یار شک کر رہا ہے، شک کر رہا ہے، لگا دو فتویٰ، لگا دو فتویٰ۔ شک کر رہا ہے خلیفہ اپنی جگہ پر رہ سکیں گے نا، یا اپنی جگہ چھوڑ کر حسب دستور دیکھا ادھر ادھر پریشان، میرے دربار میں مجھے دھمکی دیتا ہے، میرا دربار ہے، سپاہی ہے، تلواریں ہے، بالا ہے، برچی ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ یار میں نے جملہ کہا ہے بھائی، تجھے ڈر نہیں لگتا، تجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہی تو وجہ تھی جب عبداللہ ابن اختر عبید اللہ کے دربار میں کھڑے تھے تو اس نے بھی پوچھا تھا کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو میرے مولا نے فرمایا ہے کہ میرے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈرپوک نہیں ہوتے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ کہا اچھا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد کہا اچھا چلو میں انسانوں کی باتیں نہیں کرتا، تم اس قابل ہے ہی نہیں ہو کہ تم سے انسانوں والی بات کی جائے۔ کہا تو سوال بول، سوال کیا ہے تیرا؟ کہا سوال اتنا سا ہے، آپ کے گھروں میں ایسا منظر آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بتا کہ جب رات میں 4 بجے مرغا اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال سنسارے چھوڑتے ہوئے کہ دیکھ تیرے مطابق تیرے دربار میں سوال کرنے جا رہا ہوں، یہ بتا کہ جب چوراہے پر، گلیوں میں، میدان میں، فیلڈ میں کوئی گدھا اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے یار بڑے انصاف سے تو نے کام لیا ہے، کم از کم یہ احمقانہ سوال احمق سے تو کیا گیا۔ کہا تو مجھ سے سوال کرتا ہے گریبان؟ ایک نے دوسرے کو دیکھا، کہ میں نے سنا ہے کہ بھائی اللہ رسول کا جو حقیقی جانشین ہوتا ہے سب کو برابر سے ایک نظر دیکھتا ہے، لیکن میں تو دربار میں دیکھ رہا ہوں یہ ادھر ادھر، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ بھائی میں بھی بہت پریشان تھا بچپن سے کہ لوگ کہتے ہیں اگر تمہاری نمازیں درست نہیں ہوتی ہے تو تمہارے منہ پہ مار دی جاتی ہے، مصلی اٹھنے بھی نہیں پاتا ہے۔ لیکن میں نے سامنے کی ایک مسجد میں دیکھا تو مجھے وہاں اس بات کا فیصلہ مل گیا کہ جب مصلی نے اپنی نماز تمام کی، یہی ہے نا
کہ تیری نماز درست نہیں ہے، اس لیے کہ تیری نماز میں علی نہیں ہے، اور جس کی نماز میں علی نہیں ہوتا ہے اس کی نماز اسے کے منہ پر۔ پھر کہتا ہے علی جانوروں کی زبانیں سمجھتا ہے۔ خلیفہ پتہ پریشان ہو گیا، اتنے میں سلمان نے دیکھا مولا کے در کا بھکاری، مولا کے در کا پجاری، مولا کا گداگر چاہنے والا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اس منزل پر جو فائز ہو جائے، جس کو رسالت سند دے، اسے کہتے ہیں صحابی۔ ان کے برعکس جو ہو جائے اس کو وہابی کہتے ہیں۔ یار کہتے ہیں کہ میں تیرا جواب نہیں دے سکتا۔ سلمان اٹھا، مولا دربار میں چلیے۔ سلمان کیا ہو گیا ہے؟ مولا خطرہ، مولا خطرہ، مولا خطرہ۔ ابھی تک جو فضائل بیان کر رہا تھا اسی نے کہا علی کے اندر جتنی بھی فضیلتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت رسول نے میرے لیے بیان کر دی ہوتی تو میرے نزدیک واللہ سرخ بالوں والی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہوتی۔ اور کہتا ہے کہ علی کے جتنے فضائل رسول نے بیان کیے ہیں، جملے پر توجہ رکھیے گا، ان میں سے کوئی ایک فضیلت نہ میرے اندر ہے اور نہ کسی مرد کے اندر ہے۔ سو گئے کیا بھیا؟ سو گئے؟ کسی کے اندر نہ، اور قیامت تک نہیں پائی جائے گی۔ بھئی میں نے تو یہ سمجھ لیا کہ نہ تیرے اندر پائی جاتی ہے نہ کسی مرد کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ تو رسول جسے سمجھے اس کے اندر پائی جاتی ہے، کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر آخری جملہ پوری توجہ کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ پڑھوں گا۔ انہو قادر، علی اسے کہتے ہیں جو قادر ہے۔ علی وہ ہے جو قادر ہے، علی وہ ہے جو قادر ہے۔ یا علی کا خدا قادر ہے یا خدا کا علی قادر ہے۔ انہو قادر ان یقتل 50 الفا مثلی امرا بشمالہی دون یمینہی۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک کا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کر مولا کا نعرہ ضرور لگائے گا۔ کہتا ہے علی اتنا شجی و بہادر ہے، علی اتنا طاقتور ہے، علی اتنا بلند ہے کہ مجھ جیسے 50,000 کے لشکر کو بائیں ہاتھ سے قتل کر دے، دائنے ہاتھ کو حرکت بھی لا دے۔ انکار انتہ والنجوم فی دارہی، پیسے کے بلبوتے پر، دولت کے سہارے سے ستارے پر جانا اور ہے اپنے کردار کے بیس پر ستارے کو اپنے در پہ بلا لینا۔ اور ہے بھائی، اور ستارہ تلے علی پر ٹھہر کر ایک جملہ کہہ کر اندر گیا، اے مسلمانوں جب بھی علی کے در پہ آنا اپنی اوقات کے اندر آنا، اپنی اوقات کے اندر آنا۔ اس لیے کہ علی کے در پر آؤ گے، چھوٹے بن کر آؤ گے تو سردار کہلاؤ گے، سردار کہلاؤ گے۔ علی کے در پر آؤ گے تو عزت ملے گی، علی کے در پر آؤ گے تو اسلام ملے گا۔ مولا میں آپ سے سوال نہیں کرتا کہ تیرا سوال کیا ہے، تیرا جواب کیا ہے، مجھ سے سن بس دو جملہ۔ تیرا سوال یہ ہے کہ جب مرغا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟
اس کی آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے اے غافلو سدھر جاؤ، اے غافلو ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ پھر کہتا ہے کہ جب گدھا بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے مولا؟ میں آپ ان سے پوچھنے آیا تھا، آپ تو زمین سے زیادہ، ارے میرے مولا آپ ہی نے تو فرمایا ہے نا کہ رسول نے آپ کو علم کے 12 باب بتائے ہیں اور آپ نے اس 12 باب کے 12 ہزار باب بنائے ہیں۔ مولا آپ پہ شک نہیں کرتا، لیکن مولا نے کہا جب آپ سنتا جا کہ جب گدھا بولتا ہے تو کہتا ہے خدا لعنت کر اس پر جو 1 کا 10واں لیتا ہے، لعنت کر اس پر جو 1 کا 10واں لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا غاصب کو جب گدھا نہیں برداشت کرتا تو ہم کیسے برداشت کریں؟ یہ ہے نا ہمارا عقیدہ کہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ اگر کیا کہا میں نے، سارا علم امام مبین میں جمع کر رکھا ہے، سمو دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، اس لیے کہ علی باب علم ہے، اگر علم چاہتے ہو تو دروازے پر چلے آنا، اس لیے کہ بغیر علی کے دروازے کے خدا تم تک نہ پہنچا۔ جب خدا تم تک بغیر علی کے دروازے کے نہ پہنچا، بغیر علی کے وسیلے کے نہ پہنچا، تو تم قیامت تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس لیے کہ علی وہ ہے جس نے اللہ کی مرضی، جس نے اللہ کے فعل، جس نے اللہ کا کردار، جس میں اللہ کا چہرہ، جس میں اللہ کی زبان، جس میں اللہ کی آنکھ، اسے علی کہتے ہیں۔ علی سب کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، علی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو سمجھ میں آئے بھی تو کیسے؟ علی کوئی چیز ہی نہیں تو سمجھ میں آئے تو کیسے؟ میرے دوست نے گزارش کی تھی آج کربلا کے علی کا مصائب پڑھا جائے گا۔ دوستو، جس نے رہتی دنیا تک مثال قائم کی کہ ہم ہی ہیں خدا کے علم کے مالک، ہم ہی ہیں جو عبادتوں کی زینت ہیں، ہم ہی ہیں جن سے روزے کو زینت ملی، ہم ہی ہیں جس نے نماز کو بچایا، ہم ہی ہیں جس نے اسلام کو بچایا، ہم ہی ہیں جس نے اللہ کے مشن کو بچایا، ہم ہی ہیں جو اللہ کے ناصر ہیں، ہم ہی ہیں جو اللہ کے ناصر ہیں۔ لیکن دوستو، وہی ناصر تھا جو کربلا میں آواز بلند کر رہا تھا، حل من ناصر یا ہاں دوستو، سارے جملے پر چھوڑتے ہوئے میں بس 2-3 جملے امام سجاد کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے مولا کے قریب لین رسیاں لے کر آیا، آن کے کہتا ہے اے سجاد اپنی پھپھیوں اور بہنوں سے کہہ دو کہ ہم تمہیں اسیر کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ رسیوں کو دیکھا، اس کے بعد اپنی پھپھیوں کو دیکھا، اپنی پھپھیوں کو دیکھا۔ میرا امام ہاتھوں کو جوڑ کر رسیوں کی طرف دیکھ کر پھپھیوں کو دیکھ کر کہتا ہے اے پھپھی اماں، اے پھپھی اماں، آج اگر سجاد امام نہ ہوتا تو آج اسی زمین پر مر جاتا، اس لیے کہ آج ظالم تمہیں رسیاں نہیں پہنائیں گے، آج سجاد اپنے ہاتھوں سے تمہیں رسیاں۔ پھپھی اماں، آج تمہارا بیٹا سجاد تمہیں رسیاں پہنائے گا۔ دوستو، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ جن پھپھیوں کے پاس بھتیجے موجود ہیں اور جن بھتیجوں کے پاس پھپھیاں موجود ہیں، ذرا کربلا کی طرف دیکھے اور اپنی پھپھیوں کی طرف دیکھے اور سید سجاد کو یاد کرے کس طرح سے امام سید سجاد نے کہا ہوگا اے پھپھی اماں، آج کربلا میں سجاد تمہیں اسیر کر،
امام سجاد نے اپنی پھوپھیوں کو اسیر کیا. ہاں دوستو، صرف سید سجاد نے پھوپھیوں کو اسیر نہیں کیا بلکہ ایک 4 سال کی بہن کو بھی. اے بہن مجھے معاف کر دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آزادہ ہو گئی مجلس، ابھی ہے مال مجلس. اس لیے کہ اگر مال مجلس آپ نے ادا نہ کیا، حق مجلس آپ نے ادا نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اس لیے کہ ابھی تک جو امام آپ کے ساتھ فضائل میں شریک تھا وہی امام کہیں کسی جانب کسی سمت بیٹھا ہوا ہوگا. اے میرے چاہنے والوں، میری دادی آ گئی. میری دادی آ گئی ہے. میرے عزاداروں، انہیں بھی سے معذور. اے عزاداروں، میری دادی کا رومال خالی نہ جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں دوستو، قافلے کو اسیر کیا گیا. سارے قیدی سب کے قد برابر کے نہیں تھے دوستو. میں بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا، لیکن شرط یہ ہے تو اس طرح رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان لال کو کھو کر روتی ہے. اپنے جوان لال کو کھو کر روتی ہے. اور یہ سوچ کر رویا کرو کہ آپ کو روتے وقت کوئی آ کر تماچے نہیں لگائے گا، آپ کو رونے میں کوئی پریشان نہیں کرے گا، آپ کو رونے میں کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا. معلوم ہے نا کیوں؟ اس لیے کہ جب سکینہ کے گلے میں رسی کا پھندا لگا، ایک ایک قیدی یا علی کہہ کر آگے بڑھتا تھا. لیکن جب سکینہ اپنے قدموں کو بڑھانا چاہتی تھی، رسیوں میں لٹک جاتی تھی. اب آوازیں بلند کہتی تھی، اے چچا عباس. آزادہ رو رو رو، تمہیں کو رونے کا حق ہے دوستو. اے چچا عباس، اے چچا عباس، میرا قد چھوٹا ہے. اے چچا میرا قد چھوٹا ہے، میں پھوپھیوں کی برابری چلنے میں کیسے کروں؟ میرا قد چھوٹا ہے. ہاں دوستو، یہ قافلہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا ہے جہاں مقاتل بیان کرتا ہے کہ قافلہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا. اور دوستو ایک جملہ اور کہتا چلوں، جب جہاں بھی پورے سفر میں یہ قافلہ کہیں پر ٹھہرا تو میرے امام کو نیزے سے عصیت پہنچائی گئی، میرے امام کو درہ لگایا گیا، میرے امام کو کوڑا لگایا گیا. ہاں دوستو، یہ قافلہ ٹھہرا. جناب زینب نے دیکھا امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے. امام سجاد کے چہرے کا رنگ مطلب میں نے مصائب بھی تمام کیا دوستو. رو لیجیے گا اور آخری مجلس سمجھ کر روئیے گا، اور جو بھی آپ کے دل میں دلی مراد ہو اسے یہیں پر مانگ لیجیے گا. قسم خدا کی، جنت سے آنے والی شہزادی آپ فرش عزا سے نہیں اٹھیں گے، آپ کی مراد پوری کر دے گی. امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے. جناب زینب نے سجاد کو دیکھا، زینب نے سجاد کو دیکھا اور تڑپ کے ایک مرتبہ کہتی ہے، اے میرے لال سجاد، کیا بات ہے؟ اے میرے لال سجاد، چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ امام سجاد نے دوستو، امام سجاد کا کلیجہ دیکھیے گا. میرے بیمار میں امام نے کس طرح صبر کیا. میرا بیمار امام جب بیڑیوں کو آگے پیروں کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، بیڑیوں میں کانٹے تھے، وہ کانٹے میرے امام سجاد کے پاؤں کے گوشت کو پار کر کے ہڈیوں میں پیوست ہو جایا کرتے تھے. لیکن میرا بیمار امام قیدیوں سے نہیں کہتا تھا. یعنی ہو گئی ملی دوستو. میرا امام کبھی قیدیوں سے نہیں کہتا تھا، شاید اسی لیے نہیں کہتا تھا کہ اس قافلے میں ایک 4 سال کی بہن آج ہوتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا امام کہتا نہیں تھا. زینب نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر، دوڑ کے آئی، میرے لال، اے میرے لال، اے میرے بیمار، اے میرے بھیا کی نشانی،
کہہ کر باہوں میں باہیں ڈال دی۔ اب جب باہوں میں باہیں ڈالی توق پر زینب کا ہاتھ پڑا، زینب نے محسوس کیا مسلسل دھوپ کی شدت سے توقع گرم ہو گئی ہے۔ زینب نے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا، ہو گئی مجلس۔ زینب نے ہاتھ کو ہٹایا، ایک مرتبہ کا میرے لال ٹھہر جا۔ سجاد ٹھہر گئے۔ زینب نے بیڑیوں پر ہاتھ رکھا، کلیجے پر ہاتھ مارا، اے میرے لال سجاد اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جی بھر کر روئیے گا دوستو، جی بھر کر۔ اے سجاد، تو نے پورے سفر میں اپنی پھوپھی کو نہیں بتایا۔ اے میرے لال سجاد، تو نے اپنی پھوپھی سے نہیں بتایا۔ اے پھوپھی اماں، ہر قیدی کو جب اذیت پہنچتی ہے تو اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دیتا ہے۔ ہر یہ سجاد اپنے دل کی بات کس سے کہے؟ زینب نے ہاتھ کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہا اے سجاد، اے سجاد، اے میرے لال، اے میرے لال، تیری پھوپھی مجبور ہے مگر محتاج نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا دوستو، اے سجاد، تیری پھوپھی مجبور ہے محتاج نہیں ہے۔ اے میرے لال سجاد، ابھی بھی میری آنکھوں میں کچھ آنسو باقی ہے۔ اے میرے لال، ابھی بھی تیری پھوپھی کی آنکھوں میں کچھ آنسو باقی ہے۔ اے میرے لال سجاد، پانی نہیں ہے نا؟ یہ کہہ کر زینب نے اپنی آنکھوں کو بیمار کی بیڑیوں پر رکھا، گریہ کرنا شروع کیا۔ زینب کے آنسو سے بیمار کی بیڑیاں تر ہو گئی۔ زینب نے کہا میرے لال، تے اپنے آنسو کے ذریعے سے تیری بیڑیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ زینب کافی ہے۔ میرے لال، جب تک زینب زندہ ہے تو فکر نہ کرنا، اس لیے کہ اس قافلے میں زینب نہیں بلکہ عباس بن کر چل رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار واسطہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا، یہاں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے، واسطہ ہے تجھے شہزادی کونین کا، واسطہ ہے تجھے سکینہ کے چلے ہوئے دامن کا، یہاں سے اٹھنے نہ پائیں، ان کے دلی مراد کو پورا کر دے۔ پروردگار واسطہ ہے تجھے کربلا میں ماؤں کی گودیوں سے بچھڑے ہوئے ان بچوں کا، ہماری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھ۔ پروردگار واسطہ ہے تجھے حبیب ابن مظاہر کا، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ پروردگار واسطہ ہے تجھے اس کربلا کے اکبر کا جس کے سینے میں برچی کی آنی پیوست ہو گئی، جس کی برچی کی آنی کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا، اس اکبر کی جوانوں کی گودیوں کو آباد رکھ۔ پروردگار واسطہ ہے تجھے حبیب ابن مظاہر کا، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ پروردگار واسطہ ہے تجھے اس کربلا کے اکبر کا جس کے سینے میں برچی کی آنی پیوست ہو گئی، جس کی برچی کی آنی کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا، اس اکبر کی جوانی کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کے بازوؤں کو سلامت رکھ۔ پروردگار واسطہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا، واسطہ ہے تجھے بہادر و شہید کا، شیعان حیدر کرار جہاں بھی، جس دیار میں، جس شہر میں، جس قریے میں، جس ملک میں، جس کنٹری میں، جہاں بھی ہو، ان کو ہر بلا ہر آفات سے محفوظ فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا، واسطہ ہے تجھے بہادر و شہید شہدائے کربلا کا، جن گھروں میں یا جن عاشور خانوں میں جو بھی بانیان فرش عزا بچھاتے ہیں اسے قبول کر لے۔ پروردگار واسطہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا، واسطہ ہے تجھے بہادر و شہید کا،
جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ ہم آرزو لیے بیٹھے ہیں، تمنا لیے بیٹھے ہیں، ہمیں جلد سے جلد اپنے حسین کے قبر کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ جو بیت علیہ السلام کا واسطہ ہے تجھے بہتر و شہید کا، یہاں جتنے بھی حضرات دور سے چل کر مجلس سننے آئے ہیں، حسین کی مجلس میں شرکت کی ہے، پروردگارہ جب یہ اپنے گھروں کو واپس جائے تو اسی طرح جس طرح آئے تھے۔ پروردگار واسطہ جو بیت علیہ السلام کا واسطہ ہے تجھے بہتر و شہید کا، واسطہ ہے تجھے شہدائے کربلا کی اس آبادی حسین آباد میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے دل میں جو بھی نیک مرادیں ہوں اسے جلد از جلد بھرلا۔ پروردگارہ علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ جو اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہے تجھے بہتر و شہید کا، اپنی آخری نشانی، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔